إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة
اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم، اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم، نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم، اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم، نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم، وہ ہر ایک کی ہر وقت سنتا دعا ہے، وہ ہر ایک کی ہر وقت سنتا دعا ہے، اکیلا سمیع الدعا غوث اعظم، اکیلا ہے میرا اکیلا ہے تیرا خدا غوث اعظم۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے اور بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے، عزت عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو زندگی دے کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ زندگی، اس کی مہلت کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت یہ زندگی ختم ہو جانی ہے۔ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس شخصیت نے اس دنیا میں زندگی گزاری ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جنہوں نے 950 سال تک توحید کی دعوت دی۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو عمر ہے وہ 1450 سال تک روایات میں ملتی ہے۔ آپ کی اور میری زندگی، ہماری اوسط عمر اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق قیامت کے قریب یہ 50-60 برس کی عمر ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں آج کل کس انداز کے ساتھ زندگیاں ختم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ انہوں نے 1450 سال زندگی گزاری ہے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے 1450 سال زندگی کا اتنا بڑا عرصہ گزارا ہے، ذرا یہ تو بتائیے کہ کیسی لگی ہے یہ زندگی، کتنی لگی ہے یہ زندگی؟ 1450 سال گزار دیا آپ نے۔ آپ فرمانے لگے مجھے ایسا محسوس ہوا ہے، داخل من باب و خرج من باب، ایسے لگا ہے ایک کمرہ تھا
جس کمرے کے دروازے سے میں داخل ہوا ہوں اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا ہوں، 1450 سال اس طرح گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اب ہمارے سامنے سفید بالوں والے بزرگ بیٹھے ہیں، اب ان سے سوال کریں کہ حضرت بتائیں اتنی گزر گئی ہے، کیسی گزری ہے؟ تو کہیں گے پتر پتہ ہی کوئی نہیں لگیا کہ تو جوانی آئی ہے تو توڑ گئی ہے، بڑھاپا آ گیا۔ اب جس نے بھی یہاں پر زندگی جو لے کر کے آیا ہے، آخر اس نے جانا ہے۔ فرمایا الموت کأس کل نفس شاربوہا، یہ موت ایک پیالہ ہے اور اسے ہر جان نے پینا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو بچ سکے۔ لیکن آج جو میں اہم بات آپ کے گوش گزار کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اور میں بیٹھ کر کے اس بات کی فکر کریں، جیسے ہم دنیا کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمیں اپنی موت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ پہلی تو بات ہے ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہم اس بارے میں سوچنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ جاؤ قبرستان جایا کرو، جا کر کے پرانی قبریں تم دیکھا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ایک روز ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے ہم میں سے کتنے ہیں جو قبرستان جاتے ہیں؟ ہمیں دنیا کی رنگینیوں سے وقت نہیں ملتا۔ ہم نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ میں ابھی جوان ہوں، ابھی تو میری عمر بہت کم ہے، میں بوڑھا ہوں گا، میری کمر جھکے گی، مجھے بیماریاں آئیں گی، میں ہاسپٹل جاؤں گا، میرے پاس بڑی مہلت ہے، تب جا کر کے پھر میں معافی بھی تب مانگ لوں گا۔ یہ بات تو ہم تب کریں جب ہم نے نوجوانوں کے جنازے اپنے کندھوں پر اٹھائے نہ ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کسی وقت بھی آ جانی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن ہمیں بیٹھ کر کے اپنی موت کی پلاننگ کرنی ہے۔ آج کا خطبہ بڑا اہم، نگاہیں آپ کی میری طرف ہونی چاہیے۔ موت کی پلاننگ کرنی ہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، اب موت کیسی ہونی چاہیے؟ آپ نے دیکھا اللہ معاف فرمائے، کچھ لوگوں کی زندگی کے آخری لمحات پڑے جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، گالیاں نکالنے کی زبان عادی تھی، آخری وقت آیا ہے تو گالیاں زبان سے نکلتی گئی ہیں اور موت آ گئی ہے، گالیاں نکالتا نکالتا بندہ دنیا سے چلا گیا۔ کوئی بندہ شراب پیتا ہوا شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے مر گیا، موت اس حال میں آئی ہے۔ کوئی شخص ڈاکو ہے، چور ہے اور پولیس مقابلے کے اندر فائر لگا ہے اور مر گیا ہے، موت آ گئی۔ ایک شخص مسجد کا مؤذن تھا، کئی سالوں سے اذان دیتا تھا، ممبر اور اوپر مینار پر چڑھ کر کے۔ ایک روز اذان دینے کے بعد اس کی نظر دوسرے گھر پر پڑی، وہاں اسے ایک لڑکی دکھلائی گئی، ایک لڑکی اس نے دیکھی، اس کے حسن اور جمال میں وہ فریفتہ ہو گیا، نیچے اترا اور اس سے جا کر کے ملا، کہنے لگا میں نے تجھ سے بڑھ کر حسین و جمیل عورت نہیں دیکھی ہے،
میرا دل تیرے اوپر آ گیا ہے، اب میرا اور چارہ نہیں ہے، میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے کہا اچھا ایسی دیوانگی ہے تو پھر پہلے یہ بات طے ہو جائے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں، تجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ ایسا عشق میں سوار ہوا، ایسی آنکھوں میں پٹی آئی ہے، کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام چھوڑ دیا، عیسائی ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لوگ ایک کلمہ کی وجہ سے فیصلہ ہوگا اور ایک کلمے کی وجہ سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کیا معنی؟ ساری زندگی عبادت کرتا رہا ہے لیکن ایک کلمہ کی وجہ سے آخری وقت میں اس کی زبان سے کوئی ایسا کفریہ کلمہ نکلا ہے، اس کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہوگی، اللہ نے اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ اور ایک شخص ہے جس نے ساری زندگی گناہ کی ہے، غلطیاں کی، کوتاہیاں کی ہیں، آخری ویلے اللہ نے توفیق دے دی ہے، توبہ کر لی ہے، اللہ نے سارے معاف کر دیے، جنت کا اعلان کر دیا۔ معزز سامعین، آپ کو اور مجھے اپنے خاتمے کی فکر کرنی ہے کہ اللہ ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ آئیے یہ دعائیں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا رب کائنات سے کی ہے، اور کیا کہا؟ قال اللہ تبارک و تعالی رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما۔ کیا دعا کی جا رہی ہے؟ عرض کیا ربا میں اس حالت میں فوت ہوں، اس حالت میں دنیا سے جاؤں کہ میں اسلام کی حالت میں ہوں، ایمان کی حالت میں مجھے موت دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں یہی دعا، یہی آیت پڑھا کرتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہے اللہ ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمانا، ایمان کی حالت میں۔ حضرات گرامی قدر، اب توجہ آپ میری طرف رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی انداز، ایک خاتمہ بالخیر تمام انبیاء کرام نے مانگا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان العبد لیعمل عمل اہل النار۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ جس کے ایک عمل کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جس کے ایک عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اللہ فیصلہ فرمائے گا اور ان اعمال کا اعتبار ہوگا جس پر انسان کا خاتمہ ہوا ہے، جس پر انسان کا خاتمہ ہوا ہے۔
آپ کی دوسری حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں انسان کو اٹھایا جائے گا۔ معنی یہ ہوا ہے کہ دعا کیجئے کائنات کا پروردگار ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو سجدے کی حالت میں موت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو قرآن پڑھتے ہوئے موت عطا کرے، اللہ ہم سب کو موت نصیب کرے اور آخری وقت میں زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ کہہ دے آمین۔ حضرات گرامی قدر، اب ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو، بڑی بڑی اچھی موتیں ہیں۔ میں نے کئی بزرگوں کی یہ داستانیں ان کے بچوں سے سنی کہ ہمارے ابا جان رات کو اٹھے ہیں، وضو کیا ہے، تہجد کی نماز کے لیے جانے لگے ہیں اور قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، سجدے میں گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہے تھے، مسجد میں داخل ہوئے، دنیا سے چلے گئے۔ سبحان اللہ ہے، کیسی کیسی خوبصورت باتیں ہیں، اور انسان جب سنتا ہے تو رشک آنے لگتا ہے، اللہ اتنا بڑا رب کا ولی ہے، اس انداز کے ساتھ موت آئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، عرفات کے میدان میں نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جو اپنے سواری پر سوار ہیں اور سواری پر آپ سوار ہیں، احرام باندھا ہوا ہے اور احرام کی حالت کے اندر حج کا موقع ہے اور عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اچانک اس کی اونٹنی نے حرکت کی ہے اور وہ زمین پر گرا۔ جب وہ زمین پر گرے تو ان کی گردن جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فوری صحابہ کو بھیجا، جاؤ جا کر کے اپنے بھائی کا پتہ کیجئے۔ نبی علیہ السلام کے یار جب پہنچے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں آقا وہ تو دنیا سے چلے گئے، روح برباد ہو چکی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ایسے کرو نا، اسے غسل دو، اور غسل دینے کے بعد اور اس نے جو 2 چادریں پہنی ہوئی احرام کی، اسی حالت میں انہی 2 چادروں میں ان کو کفن دے دو۔ سبحان اللہ، وہ جو احرام کی چادر پہنی ہوئی، فرمایا اسی 2 چادروں میں اس کو کفن دے دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے سر کو ڈھانپنا نہیں ہے، اس کے سر کو نہیں ڈھانپنا۔ آپ فرماتے ہیں اس کو خوشبو نہیں لگانی، اس کے کفن کو خوشبو نہیں لگانی۔ عرض کی آقا کیوں نہیں لگانی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں سر کو ڈھانپنا بھی جائز نہیں ہے، احرام کی حالت میں خوشبو لگانا بھی جائز کوئی نہیں ہے، اسے اسی احرام کی حالت کے اندر دفنا دو۔ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ یبعث یوم القیامت ملبیا، کل قیامت والے دن جب یہ اللہ کی عدالت میں آئے گا، جب یہ قیامت والے دن اٹھے گا تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اٹھے گا، اللہ کی عدالت میں آئے گا تو زبان پر یہی کلمات ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا کرو اللہ سانو بھی ایسی موت نصیب فرمائے۔ اور یارو جامنا تے ہر کسی نے ہے نا، تے کیوں نہیں ہے اے دعا اپنی دعا دے وچ شامل کر لئیے، جویں انبیاء نے دعا کیتی ہے کہ اللہ جدو میرا آخری ویلا ہوئے تے سر سجدے چ ہوئے، آخری ویلا ہوئے تے میرے دل وچ ایمان ہوئے، ربا اے نہ ہوئے میں کسی گناہ دے وچ ملوث ہوا اور میرا دل بھی سیاہ ہوئے، میرا چہرہ بھی سیاہ ہوئے، میری روح بھی بدبودار ہوئے، ربا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ اس وقت یارو موت تو کسی حالت میں بھی آ سکتی ہے نا، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ انسان جب گناہ کرے نا، گناہ کرنے لگے تو صرف یہ بات سوچ لینا کہ میں گناہ میں ملوث ہونے لگا ہوں، اگر اسی حالت میں مجھے موت آ گئی تو میں کس حال میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔
ہوگا تو انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ حضرات گرامی کے در خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالخیر۔ اور آئیے دیکھیے نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام زہری فرماتے ہیں، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ رات کے وقت اٹھے، سرد رات ہے اور رات کے وقت اٹھے، باقی سارے سوئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اٹھ کر کے نا ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد یہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ حضور کے یار ہیں، حضور کے وفادار ہیں، حضور کے صحابی ہیں، حضور کے اسٹوڈنٹ ہیں، حضور کے طالب علم ہیں، حضور کے شاگرد ہیں، کھڑے ہو چکے ہیں قیام میں، اللہ کے حضور قیام کے لیے کھڑے ہو گئے، تہجد کی نماز شروع ہو گئی ہے، قیام مکمل ہوا، رکوع میں چلے گئے، لمبا رکوع کیا، رکوع سے اٹھے ہیں، اب سجدے میں چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں وَهُوَ سَاجِدٌ، اس حالت کے اندر کہ وہ سجدے میں تھے، اپنے رب کے سامنے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگا رہے تھے، اسی حالت میں اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آخنا ہونا زندگی چنگی ہوئے نا تے موت بھی چنگی آندی، یہ قانون غلط ہے۔ تسی آکھو کہ زندگی ساری جریے گناہاں دے وچ ہوئے تے آخری ویلے زبان تے کلمہ جاری ہو جائے، کیویں ہو سکتا؟ توبہ کی توفیق مل جائے، اور توبہ کرنی ہے موت تو پہلے پہلے، یہ بھی بات اہم سمجھ لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مہلت بڑی ہے، اللہ بڑا رحیم بڑا کریم بادشاہ، وہ کہتا ہے 90 سال کے گناہ لے کر آ، 80 سال کے گناہ لے کر کے آ، ایک بار کہے توبہ میں سارے معاف کر دوں گا، بڑی پھر گناہ کر، پھر آ کے معافی مانگ، صدق کے دل کے ساتھ میں پھر معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ مہلت جو ہے نا وہ موت سے پہلے پہلے، سامنے موت کا فرشتہ آیا اس وقت پھر بندہ آخدے ربا مینوں معاف کر دے، مینوں مہلت دے دے، میں صدقہ کر کے آنا، نمازہ پڑھ کے آنا، پھر اللہ آکھے گا نہیں میرے قاصد آئے سن، میرے نبی نے تین دسیا سی، حدیث دیر تک پہنچی سی، علماء نے تین دسیا سی کہ موت تو پہلے پہلے وقت توبہ کرندہ، اس کے بعد وقت ختم ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اب ہم سب کے دل کی خواہش اور تمنا یہ ہو گئی کہ اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اب میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو چند اسباب ایسے بتاؤں جن اسباب کو آپ اگر اختیار کریں تو اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرماتے ہیں۔ علماء نے چند نکات لکھے ہیں، آپ کے گوش گدار کرتا ہوں۔ پہلا سبب، توجہ رکھیے گا، بڑا اہم عنوان، اہم گفتگو۔ پہلا سبب کون سا ہے؟ علماء لکھتے ہیں پہلا سبب یہ ہے کہ اپنی مجلس کو اچھا کیجئے، اچھی مجلس اختیار کیجئے، اچھے لوگوں میں بیٹھیے، نیک لوگوں کی مجلس اختیار کیجئے۔ آپ کے دوست علماء ہونے چاہیے، آپ کے دوست قراء ہونے چاہیے، آپ کے دوست مسجد میں بیٹھنے والے ہونے چاہیے، آپ کے دوست اللہ اللہ کرنے والے ہونے چاہیے، آپ کی مجلس، آپ کی بیٹھک نیک لوگوں میں ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، علماء کو اپنا دوست بنائیے، علماء کی مجلس میں بیٹھا کیجئے، علماء کے ساتھ اپنی رفاقت بنائیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے اس بندے پر جس کا تعلق علماء سے، جس کا تعلق قرآن والوں کے ساتھ، جس کا تعلق حدیث والوں کے ساتھ، جس کا تعلق مسجد والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کبھی نہ کیا کیجئے۔ ہمارے ہاں بڑے عجیب لوگ ہیں نا، ان کا بڑا عجیب انداز ہوتے، کہا ایک عالم، ایک خطیب اور ایک قاری، کسی بھی شخص سے ایک غلطی اس نے دیکھ لیے اور پھر کیا کہنے لگا، یہ جو مولوی حضرات، علماء حضرات یہ وعدہ خلافی کرتے، اب اس کی ایک غلطی سامنے آ گئی، اب
اب اس غلطی کو دیکھ کر کے کہنے لگا نہیں 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 جی یہ لوگ اس انداز کے ہوتے ہیں، یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، ان کے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اب شیطان نے اس کو اتنا دور کر دیا، اتنا دور کر دیا۔ میرے بھائی اگر ایک غلطی دیکھ لیے، کب کس نے کہا ہے کہ علماء جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہیں؟ گناہ ہونے ہیں، بندہ بشر ہے، گناہ ہونے ہیں اور گناہ ہوتے ہیں، ہوں گے، ہوتے رہے ہیں، گناہ ہونے ہیں۔ صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ نے معاف کیا ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ کہیں بھئی میں نے غلطی دیکھی ہے اور میں آپ تعلق نہیں رکھتا، بھائی ایک عالم سے آپ نے غلطی دیکھ لی ہے، اب آپ اس سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، اس کی مجلس میں جا کے نہیں بیٹھتے ہیں، تو اب آپ نے کیا کسی شرابی کی مجلس میں جا کر بیٹھنا ہے؟ اب ان کی مجلس کو چھوڑ کر کے آپ بازار والے اور چوک اور چرستوں میں بیٹھنے والے اور گالی گلوچ کرنے والے لوگوں کی مجلس میں جا کر کے بیٹھیں گے؟ نہیں نہیں، یہ شیطان کی چال ہے۔ حضرات گرامی قدر، اپنی مجلس پاک بنائیے، اپنی مجلس علماء کی بنائیے، اپنی بیٹھک علماء کو اپنے گھر میں دعوت دیا کیجئے، اپنے دسترخوان پر بٹھایا کیجئے، اور یہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، ان کے پاس آیا کیجئے اور ان کو اپنے گھر میں بلایا کیجئے، ان کو تحفے تحائف دیا کیجئے، ان سے محبتیں بڑھایا کیجئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں منبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، مرنا تسی بھی ہے، مرنا اسی بھی ہے، لیکن کل جب جنازہ پڑا ہوا ہوگا نا، آپ کے دوست احباب جو دنیا دار دوست ہیں، جن کی دوستی آپ کے ساتھ پیسے اور روپے کی وجہ سے ہے، جن کی دوستی آپ کے ساتھ اور آپ کا جو تعلق ان کے ساتھ جاہ و جلال کی وجہ سے، میں آخنا ہوں نا، اے دنیا دار لوگ اگر جنازے وچ آ بھی جاون تے انہاں نوں تے پہلی گل ہے جنازے دیاں دعاواں ہی کوئی نہیں آندیاں، اور جنوں آپ دعا کوئی نہیں آندی انہیں تیرے واسطے کی دعا کرنی ہے؟ ہاں، لیکن ان نیک لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھنے والے، یہ علماء، یہ قراء، یہ حفاظ کرام، جن کی تو غلطیاں نکالتا ہے اور جن کو تانے دیتا ہے اور جن کی باتیں سر عام کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے تو چلا جائے گا، تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے تو یہ مسجد میں بیٹھنے والے دعا کریں، اگر ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ بھی میں نے دسو جنازے تو اس بندے نہیں آنا ہے نا جس کے نال توڑا تعلق ہے، توڑی یاری ہے، دوستی ہے، اج اے عہد کرو کہ اسی نیک لوگاں نال تعلق بناواں گے، کہو انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت دے کر کے جائیں، اپنے بچوں کو یہ سکھا کر کے جائیں۔ آپ کے گھر میں جب ایک عالم آپ کے دسترخوان پر آئے گا، آپ کی ملاقات کے لیے آئے گا، آپ کے تعلق کو آئے گا، آپ اس کی عزت اور احترام کریں گے۔ آپ کا چھوٹا سا بچہ آپ کو دیکھ کر کے کہے گا یہ لگتے ہیں کوئی عظیم شخص ہیں، یہ لگتے ہیں کوئی عالم ہیں، اور اس کی تربیت ہوگی اور وہ بڑا ہو کر کے وہ علماء کی عزت اور احترام کرے گا۔ حضرات گرامی قدر، اگر توڑے کار دے وچ پڑھونے ہو آون جنہ دے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں ہے اور جنہ دی گفتگو دین اسلام دے مطابق کوئی نہیں، بچوں کی تربیت بھی اسی انداز سے ہوگی۔ اور آکھ دیا نا کہ جرا پیو دا دوست ہوئے نا تے بچہ انہوں بھی ویک کے تربیت حاصل کر دے۔ حضرات گرامی قدر، نیک لوگوں کی اپنے بچوں کو بھی صحبت اختیار کروائیے۔ ایک سکول کے اندر نا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہاں پر استاد نے ایک سوال کیا، کہنے لگے استاد جی کہنے لگے بچوں بتاؤ تم بڑے ہو کر کے کیا بنو گے؟ ایک چھوٹا بچہ کہنے لگا میں ڈاکٹر بنوں گا، ایک کہتے میں انجینئر بنوں گا، ایک کہتے میں پروفیسر بنوں گا، ایک کہتے میں فوجی بنوں گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا، آپ نے پوچھا کیا بنو گے بڑے ہو کر کے؟ تو وہ چھوٹا سا بچہ کہنے لگا میں بڑا ہو کر کے صحابی بنوں گا۔ اب اسے کیا پتا صحابی کون؟ پوچھا بیٹا آپ کو کس نے بتایا؟ کہا رات کو میرے ماما بابا مجھے ہر روز ایک صحابی کی کہانی سناتے ہیں، وہ بڑے عظیم لوگ تھے، میں بھی ان جیسا بننا چاہتا ہوں۔
تابعین نے لکھا ہے کانو یعلمون اولادہم حب ابو بکر و عمر کما یعلمون سورۃ من القرآن، ہم اپنے بچوں کو حضرت ابو بکر و عمر کی محبت ایسے سکھلایا کرتے جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو سورت سکھلائی جاتی ہے، ایک ایک لفظ کر کے سکھلائی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت ڈالیے، علماء کی محبت ڈالیے، جو ممبر پر کا تذکرہ کرتے، احادیث کا تذکرہ کرتے، جو لڑی جن کی نسبت صحابہ سے جا کر کے ملتی ہے۔ اگر چاہتے ہو زندگی میں سکون تو اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کیجئے اور اپنی مجلس نیک لوگوں والی مجلس بنائیے۔ حضرات گرامی قدر اب سنیے نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں مثل الجلیس صالح و مثل الجلیس سوء، آپ فرماتے ہیں نیک بندے کی مجلس کی مثال اور برے بندے کی مجلس کی مثال ایسی ہے کہ آپ اگر ایک شخص کے پاس چلے جاتے ہیں جو جس نے بھٹی لگائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، دوست ہے آپ کا، وہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں اور جب اس بھٹی کے اندر پھونک مارے گا چنگارے نکلیں گے اور چنگارے آپ کے کپڑوں پر پڑ سکتے ہیں اور آپ کے کپڑے جل سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کے پاس بیٹھو گے اور کچھ نہیں تو کوئی نہ کوئی چنگاری آپ کے اوپر ضرور آئے گی۔ آپ اگر کسی عطر بیچنے والے کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں، آپ کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عطر آپ کو تحفہ دے دے گا، اگر وہ آپ کو تحفہ نہیں دے گا، دوسری بات یہ ہے آپ کو کوئی عطر کوئی خوشبو پسند آئے گی آپ اس سے خرید لیں گے، اگر آپ خریدیں گے بھی نہیں تو آپ فرماتے ہیں تیسری بات یہ ہے کم از کم وہاں بیٹھ کر کے آپ سے خوشبو تو آئے گی نا۔ سبحان اللہ، کسی چنگے بندے کو بوو گے تو ان دی سیرت دی خوشبو دی آئے گی نا۔ صبح اسی ہوں کسی بھی رب دے ولی کل جا کے بھئیے نا ایمان تازہ ہو جاندے اور اس خوشبو لے کے آئی دی۔ حضرات گرامی قدر یہ اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو پہلا سبب ہے کہ اپنی مجلس پاک کرنی، اپنی مجلس نیک لوگاں دی ہیں، برے لوگاں دی مجلس وچ نہیں بیٹھنا، کیونکہ جدو آخری ویلا آوے تے اے نہ ہوئے کہ مجلس ہی برے لوگاں دی ہوئے، مجلس ہی شرابیاں کبابیاں دی ہوئے اور مجلس ہی چورا اچکیاں دی ہوئے تے تسی آکو خاتمہ بالخیر، اور جمیں دی مجلس ہوئے گی اومیں دا عمل ہوئے گا، جمیں دا عمل ہوئے گا اومیں دا خاتمہ ہوئے گا۔ حضرات گرامی قدر دوسرا امام بغدادی رحمہ اللہ تعالی تاریخ بغداد کے اندر آپ فرماتے ہیں، امام ابو زرع رادی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، ان کا آخری وقت آیا، آخری وقت کے اندر نا اب تمام علماء تمام طلباء ان کے شاگرد ان کے پاس آئے ان کی تماداری کے لیے۔ سبحان اللہ، اور میں آکھنا تعلق جو علماء دے نالے تے بندہ بیمار ہوندے تے علماء پتہ لین آندے نے، اللہ والے پتہ لین آندے نے، اگر تعلق ہی کوئی نہیں ہے نہ بیماری دی عالم چ کوئی آندے اور نہ مرد وقت کوئی آندے، علماء سارے جمع ہیں، اب سوچ رہے ہیں آخری وقت ہے امام صاحب کا، اب ان کو تلقین کیسے کریں لا الہ الا اللہ کی، اتنے بڑے امام ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، کیونکہ جب لا الہ الا اللہ آخری کلمہ ہوگا سیدھا کا سیدھا جنت میں انسان چلا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ کی۔ اب شاگرد سارے بیٹھے ہوئے امام صاحب کو تلقین کرے تو کیسے کرے، تو ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، انہوں نے نا وہ جس روایت میں یہ الفاظ لا الہ الا اللہ کے آتے ہیں اس کی سند پڑھنا شروع کر دیئے اور سند بار بار غلط پڑھ رہے ہیں، غلط سند بار بار پڑھ رہے ہیں۔ امام صاحب حدیث کے امام ہیں، انہوں نے ایک دم سے آنکھیں کھول لی اور کہا اے بس کر جو طالب علموں، تم سند غلط پڑھ رہے ہو، میں تمہیں سند سناتا ہوں۔ آپ نے سند شروع کیے اور سند لے جاتے آپ فرماتے ہیں ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ، یہاں پر پہنچے ہیں روح پرواز ہو چکی ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ پر پہنچے، اگلا لفظ کی ہے لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آکھیا لا الہ الا اللہ میں پڑھ چھڑے ہے داخل الجنہ، تسی پڑھو کہ جنہیں لا الہ الا اللہ پڑھ چھڑے ہے وہ جنت چ داخل ہو چکے ہیں، ایسی موت۔ دوسرا سبب معزز سامعین، خاتمہ بالخیر چاہتے ہیں تو دوسرا اہم سبب یہ ہے صدقہ کرنے کی عادت ڈالیے، صدقہ کرنے کی عادت ڈالیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت میرے گھٹنے پر ایک پھوڑا نکلا ہوا ہے اور وہ اتنی دیر اختیار کر گیا ہے، اب اس کے اندر کینسر پیدا ہو گیا ہے، میرے صرف چند دن ہیں، ڈاکٹروں حکیموں نے مجھے جواب دے دیا ہے، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے کوئی حل بتائیے۔ آپ فرماتے ہیں حل ہے میرے پاس، اگر تو وہ کرے گا میں تجھے ضمانت دیتا ہوں تجھے اللہ شفا عطا کر دے گا۔ کہنے لگا مجھے بتائیے، میں ضرور کروں گا۔ کہ آپ فرماتے ہیں ایسا کرو، ایک پانی کا کنواں کھدواؤ، صدقہ کرو، پانی کا کنواں کھدوا کر کے لوگوں میں پانی کو بانٹو۔ کہا اگر میں کنواں کھدوا لوں کیا آپ مجھے اس بات کی ضمانت دیتے ہیں مجھے شفا مل جائے گی؟ کہا بالکل میں ضمانت دیتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا داؤ مرضاکم بصدقہ، صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ بیماروں کو شفا عطا کرتا ہے۔ حضور کی حدیث، اس نے یہ کام کیا اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبینا ہو گئے، آخری عمر میں نبینا ہو گئے، اب آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، بوڑھے ہو چکے، نبینا ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے نا اپنے کمرے سے گھر کے دروازے تک ایک رسی باندھی ہوئی ہے، جب بھی دروازے پر کوئی دستک ہوتی ہے، کوئی صدقہ مانگنے کے لیے آتا ہے تو یہ خود اٹھتے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں خود اٹھتے ہیں، رسی کو پکڑتے جا کر کے اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ صدقہ دیتے ہیں۔ اب بیٹوں نے کہا بابا جان آپ ہمیں کہہ دیا کریں، یہ کون سی بلا بات ہے، ہم خود جو ہے وہ اس تک پہنچا دیا کریں گے۔ کہا نہیں، میں نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا مناولۃ المسکین تقی میتۃ السوء، آپ فرماتے ہیں جو بندہ اپنے ہاتھ کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتے، مسکینوں کے ساتھ تعاون کرتے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اس شخص کو بری موت سے محفوظ فرماتا ہے، اللہ اسے خاتمہ بالخیر عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے، اپنے ہاتھ سے۔ ہم بھی کہتے ہیں بچے کو بھیج دو جا کر کے یہ 10 روپے دے کر کے، اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کیجیے۔ حضرات گرامی قدر، حضور کی حدیث میں نے آپ کو سنا دی، صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ بری موت سے محفوظ فرماتے۔ کتنے سبب ہو گئے بھئی؟ 2 سبب ہو گئے۔ آئیے تیسرا سبب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں من دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ، آپ فرماتے ہیں جو بندہ گھر میں داخل ہوا نا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ اپنی عادت بنائیے۔ کئی لوگ نا بڑے عجیب ہوندے نے، علم دی بڑی کمزوری ہوگی ساڈے وچ، بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہون میں اپنی بیگم نو سلام آکھاں گا، ہون میں اپنی بیگم نو سلام جا کے آکھاں، میں اپنی بیگم نو جا کے سلام آکھاں، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے بھی سلام کی چیز ہے۔ سلام ایک اللہ کی طرف سے تحفہ ہے بھائی، سلام اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اللہ کی طرف سے ایک مبارک ایک طیب تحفہ ہے، اور دعا ہے، دعا آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اللہ تجھے سلامت رکھے، اور بھائی اگر بیوی سلامت ہے تو سلامت ہے، بیوی سلامت کوئی نہیں تو گھر میں خوشی کہاں سے آئے گی، گھر میں سکون کہاں سے آئے گا، تو ہاسپٹلوں کے چکر ہی لگاتا پھرے گا، تیری زندگی میں آرام کہاں سے آئے گا، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ جب بھی گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم، السلام علیکم، اہلی
عالیہ السلام علیکم، بیٹا السلام علیکم، بیٹی السلام علیکم، اماں جان السلام علیکم، یہ لیجئے اپنی عادت بنائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہہ دیتا ہے فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، دو چیزوں کی اللہ دو چیزوں کا اس کے لیے ضامن بن جاتا ہے، اللہ ضمانت دے دیتا ہے۔ سنیے گا حدیث مصطفیٰ اور خوش ہو کر کے بولیے گا کون سی دو چیزیں ہیں؟ کون سی دو چیزیں؟ آپ فرماتے ہیں پہلی چیز ان عاشا، اگر وہ اس دن زندہ رہا، اگر وہ اس دن زندہ رہا جس دن اس نے سلام لیے، اگر وہ اس دن زندہ رہا، آپ فرماتے ہیں رزقہ وکفیہ، آپ فرماتے ہیں اللہ اس کا رزق اس کے لیے کافی کر دے گا، اس کو کسی چیز کی تھوڑ نہیں ہوگی، اس کے رزق کے خزانے کھول دیے جائیں گے۔ ان عاشا، اگر وہ زندہ رہے گا اس کے رزق کے خزانے کھول دیے جائیں گے، اور ان ماتا، اگر وہ مر گیا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، چھوٹا سا عمل جس کو معمولی سمجھ، کتنی بڑی بات ہے۔ کتنے سبب ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ چوتھا سبب آپ نے فرمایا جو بندہ رات کو سوتے وقت وضو کر کے سوتا ہے، وضو کر کے سوتا ہے رات کو سوتے وقت، آپ فرماتے ہیں ساری رات اس کی عبادت میں لکھی جاتی ہے، صرف وضو کرنے کی وجہ سے وضو کر کے سوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سونے کی دعا بتائی ہے مشکل، لیکن آپ توجہ رکھیں گے تو آپ انشاءاللہ یاد بھی کر سکیں گے۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ وضو کر کے سوئے اور یہ دعا پڑھ کر کے سوئے، اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، آپ فرماتے ہیں یہ دعا ساری آپ کو مل جائے گی حصن المسلم۔ جو شخص یہ دعا پڑھ کر کے سوتا ہے نا، سو گیا رات کو، آپ فرماتے ہیں فَإِن مَتَّ، آپ فرماتے ہیں اگر وہ مر گیا تو اسلام کی فطرت پر اس کو موت آئے گی۔ سبحان اللہ، اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو اسے ایمان کی حالت میں موت آئے گی، جو بندہ یہ دعا رات کو پڑھ کر کے سوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے 5واں سبب، اسی سونے ہیں ساڑھے آج دے نوجوان گانے سن کے سنتے ہیں۔ رات کی جو نیند ہے نا، جو بندہ سوتا ہے وہ آدھی موت ہے، موت کی بہن ہے، آدھی موت ہے۔ صبح ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمی کا، آگے وہ بولو نا کیا ہے؟ اموتو واحیا، ربا تیرا شکر ہے تو نے زندگی عطا کی ہے مجھے، میں تو مر گیا تھا، رات کو مر گیا، دیکھا نہیں آپ نے؟ رات کو سوئے بندے رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے کوئی نہیں ہے، صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اچھا بھلا سویا تھا، مانا یہ ہو سون لگے ہو، ادھی موت آون لگی ہے، تو دعا پڑھ کے سوو، وضو کر کے سوو، نماز پڑھ کے سوو، پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا۔ حضرات گرامی کے در، آئیے پانچواں عمل یہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں جو بندہ سرد راتوں میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے، سبحان اللہ، سرد راتوں میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے پھر پیدل چل کر کے مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آ کر کے با جماعت نماز کو ادا کرتا ہے، اور جماعت کے بعد نماز ہو گئی لیکن نماز کے بعد بھی وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے، اذکار کرتے، اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتے۔ کتنے کام بھی؟ 4 کام۔ پہلے تو وہ سردی کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اس کو یہ ٹھنڈک اور یہ سردی کوئی بھی روکتی کوئی نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، اس حالت کے اندر آتا ہے، اٹھ کر کے آتا ہے، گرم نرم بستر چھوڑ کر کے آتا ہے، آ کر کے وضو کر کے پیدل چل کر کے مسجد میں آتے، نماز کو ادا کرتے، پھر بیٹھ جاتے، نماز کے بعد بھی ذکر و اذکار کرتے۔ جس بندے کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوتا ہے، حضرات گرامی کے در، اللہ کا بہت بڑا
बड़ा इनाम है उस बंदे पर जिसका दिल मस्जिद के साथ लगा हुआ है, जिसका दिल मस्जिद के साथ लगा हुआ है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ऐलान करेगा, ओए बताओ मेरे पड़ोसी कहाँ हैं? जिब्रील अर्ज़ करेगा रब्बा बड़ा तेरा कोई पड़ोसी किवें हो सकदे, तेरी ते शान ही अल्लाह है। अल्लाह आखेगा उन लोगों को बुलाओ जिन लोगों का दिल मस्जिदों में लगा करता था, आज वो मेरे पड़ोसी हैं, सुभान अल्लाह, आज वो मेरे प्यारे हैं, सुभान अल्लाह। मस्जिद के साथ जिस बंदे का दिल नहीं लगता ना हज़रात गिरामी कदर, वो अपने ईमान की खैर मनाए। जिस बंदे का ताल्लुक मस्जिद के साथ नहीं है, जिसका दिल मस्जिद के साथ नहीं लगता, यहाँ पर इमाम साहब ने सलाम फेरा है और वो दरवाजे पर नजर आते हैं, इमाम साहब ने नमाज लंबी कर दी है, ये बेचैन होने लगता है, बेकरार होने लगता है। इमाम साहब तो पता कोई नहीं मेरे 100 कम ने, तुसी एडी लंबी नमाज पढ़ा छड़िए। नमाज पढ़ने के लिए भी आते हैं तो दिल मस्जिद के साथ लगता कोई नहीं है। जिसका दिल मस्जिद के साथ नहीं लगता उसे अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए, उसने अपने आमाल पर नजरसानी करनी चाहिए। हज़रात गिरामी के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा इस अंदाज के साथ नमाज को अदा फरमाते हैं, आशा बि खैरिन मात बि खैरिन, अगर वो जिंदा रहा तो खैर पर जिंदा रहेगा, अगर वो मर गया तो उसे खैर पर मौत आएगी। मस्जिदों वाले, फिर आगी ना बात, ये मस्जिदों वाले, ये मुअज्जिन अजान देने वाले, ये सुबह आकर के मस्जिद का ताला खोलने वाले, ये आकर के नमाज़ें पढ़ने वाले बड़े अजीम लोग हैं, इनकी कदर किया कीजिए। हज़रात गिरामी कदर छठा सबब ये है, आपने फरमाया जो बंदा आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़ता है ना, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके दरमियान और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला है, मौत आएगी सीधा का सीधा जन्नत में जाएगा, खात्मा बिल खैर होगा जो बंदा हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है। और 7वां सबब ये है, आपने इरशाद फरमाया जो शख्स सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, सैयदुल इस्तिग़फ़ार अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी, ये पूरी दुआ जो बंदा सुबह पढ़ लेता है, आपने फरमाया जो फजर के बाद ये दुआ पढ़ लेता है, यकीन के साथ दुआ पढ़ लेता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फमाता मिन यौमिही, अगर वो उस दिन मर गया ना जिस दिन उसने ये दुआ पढ़ी होगी, फहुआ मिन अहलिल जन्ना, वो शख्स होगा तो जन्नत वालों में से होगा। ये दुआ भी याद कीजिए, कितना अहम बड़ा उन्वान आपके सामने मैंने रखा है। हज़रात गिरामी के अंदर मेरे भाई ने मुझे याद फरमाया कि कारी अब्दुल मतीन असगर साहब सुबहान अल्लाह कुरान पढ़ते पढ़ते हैं, बेगम कोट जलसे में कुरान पढ़ते पढ़ते तो आयत पढ़ रहे हैं और जो है अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिए। दुआ करे अल्लाह हम सबको भी ऐसी मौत नसीब फरमाए। मौजूद सामीन, एक अहम पैगाम अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी, ये सादत बख्शी कि मैं इंशाअल्लाह परसों 13 तारीख को उम्रे की सादत के लिए आप भाइयों की दुआओं के साथ जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी सादत है। मैं आप सब के लिए वहाँ पर इंशाअल्लाह अपनी पूरी जमात के लिए, अपने तमाम मुक्तदियों के लिए वहाँ पर दुआ गो हूँ और मैं आप सब के लिए भी ये अर्ज़ करूँगा आप भी दुआ फरमाएँ। मैं तो यूँ ही बैठा हुआ था, अचानक से अहलिया मेरे पास आई हैं, कहने लगी बाबा ने कहा है आप दोनों को उम्रा करवाना है। मैंने कहा इससे बड़ी और ख़ूबसूरत बात क्या हो सकती है। और हज़रात गिरामी कदर जब नेक ताल्लुक़ होते हैं तो फिर आगे अल्लाह ताला असबाब भी ऐसे पैदा फरमाते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त करता हूँ वो अपने जो है वो फादर इन लॉ मदर इन लॉ, अपने सास ससुर की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, आपने इरशाद फरमाया जिसने आपको बेटी दी है ना वो इस बात का हक़ रखते हैं कि सबसे ज़्यादा उनकी इज़्ज़त की जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म और फरामीन है, उन्होंने ये इबादत का मौका फ़राहम किया। अल्लाह ताला उनको सेहत व आफ़ियत वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। मेरी माँ जी के लिए भी खुसूसी और बाबा जान के लिए खुसूसी तौर पर आप भी दुआ फ़रमाएँ। अल्लाह ताला उनको सेहत व आफ़ियत वाली
ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ وہاں جا کر کے بھی ان کے لیے، آپ سب کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہوں۔ کائنات کا پروردگار اگلی بار ہم سب کو اکٹھا بیت اللہ کی زیارت کے لیے قبول فرمائے، حاضری نصیب فرمائے۔ کائنات کا پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔